انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ آخر میں چونکہ سورت کا اختتام ہے، چند نصیحتیں ہیں جس میں خطاب سب کو ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے اس رب کی عبادت کا حکم ہے جو اس قابل احترام شہر کا رب ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اور ہر چیز کا کیا ہے؟ دو صفات بیان کی ہیں کہ اس بلد حرام یعنی مکۃ المکرمہ کا وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ یا تخصیص نہیں ہے کہ صرف مکۃ المکرمہ کا کیا ہے؟ رب ہے، چونکہ تمام دنیا کے شہروں میں سے قابل احترام شہر صرف کس کو قرار دیا گیا ہے؟ مکۃ المکرمہ کو، کہ اسی میں اللہ کا گھر اور قبلہ ہے اس دنیا کا، کعبۃ اللہ جسے کہا جاتا ہے، اور اسی کے اندر ایک حد مقرر کی گئی ہے، اسی شہر کی حدود جسے حدود حرم کہتے ہیں، اور اس کے اندر قتل و قتال بھی جائز نہیں ہے، فساد بھی جائز ہے، جانوروں کو مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ قابل احترام شہر ہے، تو فرمایا اس قابل احترام شہر کا جو رب ہے، میں اس رب کو کیا ہے؟ ماننے والا ہوں، میں اسی رب کی عبادت کرنے والا ہوں، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے معبود بنا رکھے ہیں ان کی عبادت کا مجھے حکم نہیں ملا۔ اور دوسری صفت بیان کی کہ وہ اللہ وہ ہے، لہو کل شیء، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو جو ہر چیز کا مالک اور مختار ہے تو عبادت اسی کی بنتی ہے، عبادت اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کے کسی ذرے کا مالک نہیں ہے، اس کائنات کے ذرے کا کسی کو کوئی اور اختیار نہیں ملا ہے، تو کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دوسری نصیحت یہ ہے کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں مسلم اپنے لفظی معنی میں ہے، لفظ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، جھک جانا، یعنی مجھے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کے ہر حکم کے سامنے کیا ہو جاؤں؟ جھک جاؤں۔ جھک جانے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا کیا ہے؟ حکم ہے، تو بغیر کسی اشکال کے، بغیر کسی چوں چرا کے اس حکم پر عمل پیرا ہو جانا، یہ جھک جانا ہے۔ اور اگر بندہ آگے سے آکڑ جائے کہ مجھے اس کی مصلحت نہیں سمجھ آ رہی، یہ حکم کیوں ملا، مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کے خلاف ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہے، عبد کہا گیا ہے، اور عبد کہتے ہیں جو عبد عبادت سے ہے بمانے بندگی، بندہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو بندہ بن کے رہے، جو اللہ کا عبد ہو۔ عبد غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی کسی کا نوکر ہو، کوئی کسی کا نوکر ہے، کسی کے گھر کا، آج کل کے دور میں دیکھ لیں کسی کا گھر کا نوکر ہے، ملازم ہے، اگرچہ تنخواہ دار، لیکن غلام اور عبد پرانے زمانے میں تو وہ ہوتے تھے جو آج کل کے نوکروں کی طرح نہیں، بلکہ وہ ان اپنی گردنوں میں بھی آقا کے مملوک ہوتے تھے، یعنی آقا ان کی گردن کا مالک ہوتا، چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی اپنے نوکر کو کہے کہ میرے لیے جاؤ 2 کلو کچا گوشت لے کے آؤ، تو آگے سے نوکر اگر سوال کرے کہ کیا ضرورت ہے، کیا حکمت ہے، مجھے بتائیں، تو کیا خیال ہے؟ ایسے نوکر کو برداشت کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو نوکر کی تو ذمہ داری ہے بس لے کے آنا، حکم کو بجا لانا، اس کی ذمہ داری حکم کے اوپر سوال اٹھانا نہیں ہے۔ تو اسی طرح بندے کو عبد کہا گیا ہے، اور جہاں یہ حکم دیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بندے کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ کیا کرے؟ یعبدونی، میری بندگی کرے، میری کیا کرے؟ تو یعبدون بھی عبد سے ہے، عبادت بھی عبد سے ہے، اور یعبدون بھی کس سے ہے؟ عبد سے، اور عبد بمانا بندہ ہوتا ہے۔ تو بندے ہونے کا اور عبد ہونے کا حق یہی ہے کہ بندہ بغیر کوئی سوال اٹھائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کیا کرے؟ عمل کرے۔ تو فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ نکون من المسلمین، کہ میں بس اللہ کے حکام کے سامنے کیا ہو جاؤں؟ جھکنے والا ہو جاؤں۔ اب یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے ہی،
لیکن یہاں سنانا امت کو مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تم سے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا ہے، جھکنے والے بن جاؤ۔ وَنَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور تیسری نصیحت یہ کی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ آگے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ آگے میری ذمہ داری نہیں ہے، قرآن پڑھنا سمجھانا یہ تو میری ذمہ داری ہے، تمہیں بتانا تو میری ذمہ داری۔ آگے جو رہنمائی پائے گا قرآن سے تو اپنی ذات کا فائدہ کرے گا، اور اگر رہنمائی نہیں پائے گا، گمراہ ہوگا، گمراہی سیدھے راستے کو چھوڑے گا تو انما انا من المنذرین، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میرے اوپر کوئی دوش نہیں ہے، اس لیے کہ میری ذمہ داری صرف قرآن سمجھانا اور اللہ کا فرمان بتانا ہے، کسی سے منوانا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ چوتھی نصیحت ہے۔ سب سے پہلے جملے میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سورت چونکہ شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی توحید سے، درمیان میں بھی شرک سے متعلق اور توحید سے متعلق کچھ باتیں آئی ہیں، جیسا کہ اسی پارے کے شروع میں بھی آئی ہے توحید سے متعلق، تو آخری آیت میں اسی کا خلاصہ کیا گیا۔ سب سے پہلا جملہ لائے ہیں الحمدللہ، جو توحید کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ تمام تعریفوں کے لائق کون ہے؟ اس لیے کہ تمام کمالات کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ظاہر ہے کسی کی تعریف اس کے کمال کو دیکھ کر ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمال پایا جاتا ہے، خوبی پائی جاتی ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب تمام تعریفوں کے لائق وہ ہے تو سارے کمالات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ جب تمام کمالات صرف اللہ کی ملکیت ہیں تو ظاہر ہے پھر معبود بھی وہ ہو سکتا ہے جو تمام کمالات کا کیا ہو؟ اصل مالک ہو، جو تمام تعریفوں کا اصل کیا ہو؟ مستحق ہو، معبود بھی وہی ہو سکتا ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا۔ آگے نصیحت یہ کی گئی کہ تم جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو، رسول اللہ کی رسالت کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو۔ اس صورت کے 3 موضوع بھی یہی تھے، توحید، رسالت اور یہ جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو، فرمایا ان قریب اللہ رب العزت تمہیں ایسی نشانیاں، ایسی علامات اور دلیلیں دکھائیں گے فتعرفونہا، کہ تم ان چیزوں کی حقانیت کو پہچان جاؤ گے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کو تم پہچان جاؤ گے، نبی کی رسالت کو تم پہچان جاؤ گے، اور تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دن حساب و کتاب بھی ہونا ہے اور نہ ماننے پر عذاب بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ نشانیاں تدریجاً آئیں گی، وقتاً فوقتاً آئیں گی، ایک دم سے تمہیں ایسی نشانیاں نہیں دکھائی جائیں گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، چونکہ اس صورت کا مضمون کا ایک حصہ آخرت بھی تھی، اور آخرت میں سب سے بڑی چیز اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو اس لیے اصول بیان کیا ہے۔ فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے تم اس بات سے غافل نہ رہو کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ جو بھی تم عمل کر رہے ہو کل قیامت والے دن اس کا کیا دینا ہے؟ حساب دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے سامنے بندہ دنیا میں ہے تو پھر سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر ہے، صرف سی سی ٹی وی نہیں بلکہ لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر عمل کو کیا کر رہے ہیں؟ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو بندہ جو بھی بولتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، تو کسی بھی قسم کی حرکت کرتا ہے تو حرکات اور سکنات نوٹ کی جا رہی ہیں۔ مَاللہ بغافل، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کا حساب و کتاب کل قیامت کے دن دینا ہے۔